السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج 9 محرم کا دن گزر چکا ہے اور 10 محرم کی رات ہے، اور آج کے دن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کیے اور اپنے دوستوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، اور کہا یہ گیا کہ کل کا دن میدان کربلا میں موت منتظر ہے ان کی، تو اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو اسے آج اجازت ہے۔ لیکن کیا کمال کہ جب چراغ روشن ہوتے ہیں تو امام کے تمام جانثار موجود پائے جاتے ہیں۔ تو آج ذکر کچھ کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شخصیت، ان کا میسج، ان کا پھر کچھ جو قیام تھا وہ کتنا متاثر کن تھا کہ ان کے ساتھ موجود ان کے 72 ساتھی لشکر جرار سے نہ تو خوفزدہ ہوئے اور نہ ہی ان کے قدم پیچھے کی طرف ہٹے۔ تو گفتگو ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے۔ ایک تو وقار حیدر شیرازی، بہت شکریہ، اور ہم ناظرین جیسے کہتے ہیں کہ تاریخ کربلا گویا کہ ان کی جو پہلی مورخ تھی وہ تو امام عالی مقام کی بہن کہ جو ان کے شریک سفر تھی، اور بعد ان کے پیغام کو لے کے چلی بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ تو وہاں سے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا گویا کہ آغاز ہوا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، اور وقار حیدر بھی ان میں شامل ہیں کہ جو کربلا کی تاریخ کو ان کی پوری جزیات کے ساتھ لکھتے بھی ہیں، اور لوگ انہیں پڑھتے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں اختر عثمان صاحب۔ آپ بھی ہم کہیں کہ پاکستان کے ادب کا ایک درخشندہ ستارہ، انہوں نے اپنے اظہار کے لیے شاعری کا انتخاب کیا، اور پھر وہ مرثیہ گوئی میں بھی انہوں نے بھی کمال حاصل کیا، اور جو لکھتے ہیں تو گویا ہم کہتے ہیں کہ اس بر صغیر میں میر انیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرثیہ گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کا رنگ نظر آتا ہے ان کے اشعار میں۔ تو کچھ اشعار میں ان کے پڑھتا ہوں، یہیں سے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ رہتے ہیں مگر معجزے کم دنیا میں، باقی رہا شبیر کا غم دنیا میں، سن لو کہ صحبت نہ بہم ہوگی پھر، فی الحال تو موجود ہیں ہم دنیا میں۔ تو گفتگو کا آغاز وقار آپ ہی سے کرتے ہیں، تھوڑا سا انفیکٹ شروعات اگرچہ کل کا دن ہے کہ جب عظیم قربانی دی جائے گی، اور پھر وہ ایسی قربانی کہ جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا، بٹ امام کا جو سفر ہے مدینہ اور پھر مکہ سے اور پھر کربلا تک آنا، کچھ اس سے شروعات کرتے ہیں۔ افتخار شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت جس میں قوت جاذبہ ایسی موجود ہے کہ ان کی محبت میں آج تک 1500 سال کے بعد بھی لوگ خود اپنے اوپر اختیار کھو دیتے ہیں اور بے ساختہ رو پڑتے ہیں۔ یہ قوت جاذبہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام بیعت فاسق کا انکار کر کے مدینہ سے نکلے تو مورخ لکھتا ہے کہ اس دن مدینہ میں ایسا گریا ہوا جیسا رسول اللہ کی وفات کے دن ہوا تھا، حتیٰ کہ مدینہ کے تمام لوگ گھروں کی چھتوں پر اور مدینہ کی گلیوں میں نکل آئے اور درخواست کرتے تھے کہ فرزند رسول اس شہر کو چھوڑ کر مت جائیے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ حسین میرے بیٹے مدینہ کو چھوڑ کر مت جاؤ، کہیں یہ وہی سفر نہ ہو جس کی رسول اللہ نے مجھے خبر دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نانی جان، یہ وہی سفر ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی راہ میں مجھے شہید دیکھے اور اہل بیت کی خواتین کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑے۔ تو یہ وہ مقصدیت تھی اور یہ قوت جاذبہ تھی امام حسین کے ساتھ، اور یہ خدا پر، خدائے لم یزل پر غیر متزلزل ایمان تھا جس نے لوگوں کو حسین کے ساتھ جوڑا، اور جہاں جہاں آپ گئے لوگ جوگ در جوگ آپ کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ شب عاشور جب چراغ بجھائے گئے تو جب چراغ جلے تو امام کے انصار موجود تھے، مگر اس سے پہلے صورتحال ایسی نہیں تھی۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ مکہ سے چلے ہیں اور آپ رکتے رکتے منزل زبالہ تک پہنچے ہیں جو کہ 14واں پڑاؤ ہے اس راستے کا، تو امام حسین کے ساتھ موجود لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، یعنی تقریباً ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ 80,000 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں پر آپ کو حضرت عبداللہ بن یقطر جو امام حسین کے رضائی بھائی تھے، وہ بھی ایک آپ کے قاصدین میں سے تھے، اور سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی،
یہ 22 ذی الحجہ کا دن تھا. جب یہ خبر ملی تو امام نے اعلان کیا کہ ہمارا مقصد اور ہماری منزل شہادت ہے. جو دنیا کے شوق میں ہمارے ساتھ آ رہا ہے وہ یہیں سے ہمارا اور اپنا رستہ الگ کر لے. تو یہاں یہ روایت بتاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام کا ساتھ چھوڑ گئے اور صرف چند انصار حسین امام کے ساتھ رہ گئے. تو ڈے فاسٹ پہ کلیئر کر دیا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے اور میں نے کیا منزل پانی ہے. جی اختر عثمان صاحب, تھوڑا سا انفیکٹ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا جو ذریعہ اظہار ہے وہ اشعار ہیں, تو گویا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ شعراء تو بہت رہے اس ملک میں اور آ بھی رہے ہیں, بٹ ماشاءاللہ اس طرف آنا, اور آپ کی کتاب میں نے دیکھی اشکاباد, گویا کہ یہ تو خالصتاً کربلا والوں سے متعلق ہے. تو کیسے خیال آیا کہ اس واقعے سے متعلق بھی اظہار کیا جائے, اور پھر کیا تو آپ کی فیلنگز کیا تھیں وہ جاننا چاہتے ہیں تھوڑی سی. جی, یہ میرا پہلا مجموعہ ہے مرثیے کا, اور 1988 میں میرا پہلا مرثیہ مکمل ہوا تھا. ماشاء اللہ. تو گویا میں 83-84 سے لکھ رہا ہوں, لکھنا میں نے آغاز کیا, اور مرثیہ شروع ہی سے غزل کے ساتھ ساتھ نظم کے ساتھ ساتھ میں مرثیہ بھی کہتا رہا. صحیح. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, اگرچہ میں نے وہ کام کیا نہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا انیس رحم اللہ تعالیٰ کا, تو میں ان کے دبستان کا تو ہوں, لیکن ان کا اسلوب اور ہے, میرا اسلوب مختلف ہے. درست. میں دبستان انیس کا ایک شاعر ہوں, یوں کہہ لیجیے. مناسب. کچھ لوگوں نے کچھ تقابل کرنے کی بھی کوشش کی جو بالکل غلط ہے, کہاں آسمان کہاں زمین, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو مرثیہ آپ دیکھتے ہیں, وارث کرتاس و قلم فہم ہنر دے, اے باسر جواد مجھے چشم بصر دے, اے نور ابد نور سے کشکول کو بھر دے, آلودہ ظلمات ہوں خیرات سہار دے, اے کوزہ گرے دیر گلے حرف کو نم دے, دریوزہ گرے خاص ہوں شبیر کا غم دے. شبیر کا غم. تو یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک ٹوٹل میں نے 34 مرثیے لکھے ہیں, جن کی کلیات جو ہے وہ ابھی خام صورت میں یہ ہے. اچھا. اور یہ سامنے آئے گی, یہ پہلی جلد ہے جس کے 837 صفحے. ماشاء اللہ. ٹوٹل جو ہے وہ 1600 صفحے میں نے لکھے ہیں. اور کربلا کی اکثر شخصیات کے مرثیے میں نے کہے, جناب حر کا, جناب حبیب ابن مظاہر کا, شہزادہ قاسم کا, شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا, اور بہت سارے مرثیے. اچھا, پھر میں نے اہتمام یہ کیا کہ جو ابھی وقار شیرازی صاحب فرما رہے تھے, وہ میں نے منزل لکھی کہ مدینہ سے سرکار جب نکلے ہیں تو کیا کیا دہائی تھی اور کیا کیا غوغا تھا. غوغا تھا کوئی دیر میں لٹتا ہے مدینہ, آل شہر لولاک سے چھٹتا ہے مدینہ, آل شہر لولاک سے چھٹتا ہے مدینہ, یہ کس پر زمین تنگ ہے گھٹتا ہے مدینہ, گویا کہ مدینے ہی سے اٹھتا ہے مدینہ. رخصت سے بری اور خبر کوئی نہیں تھی, محروم در اشک نظر کوئی نہیں تھی, رقصندہ جو طاؤس تھے سم بھول گئے تھے, آہو جو رمیدہ تھے وہ رم بھول گئے تھے, سب محتسباں کثرت و کم بھول گئے تھے, تحریر کے تیور ہی قلم بھول گئے تھے, منہ موڑ لیا آب سے مٹی کے گھڑوں نے, دم بھر کو زمین چھوڑ دی پیڑوں کی جڑوں نے. تو ہماری گھٹی میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور میرے والد صاحب کے دوست اختر امام رضوی سے, جو بعد میں میرے بھی دوست بن گئے, پہلی ملاقات میری والد صاحب کے ذریعے ان سے ہوئی, اور مجھے یوں سمجھیں کہ گھٹی ہے ان کی. اچھا. تو یہ ذکر اذکار ظاہر ہے ہر جگہ ہمارے گھر میں, باہر ہمارے دوستوں میں, مجالس میں, ہر جگہ ہوتا. تو یہ گویا ہمیں جینیٹکلی ٹرانسفر ہوا ہے. ہم اہل بیت کا جو خانوادہ ہے اس کے خادم کی حیثیت سے ہمیشہ, اور ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ
جب بھی کوئی حرف لکھا جائے وہ اتنا نمخیز ہو، اتنا نمو والا ہو کہ ہمارے خون کی باقاعدہ مہک اس میں سے آئے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تو یہ ہے کہ یہ مرثیہ یا تب چراغ ساز شفق رو ہے ان دنوں ماہ ولائے فکر میں، کیا لو ہے ان دنوں مولا کی مہر مد بھی مہ نو ہے، ان دنوں مضمون ایک نقطے میں 100 ہے ان دنوں، قمبر کے اشتیاق سے سلماں کے حلم تک، لفظوں کا قافلہ ہے رواں باب علم تک۔ ماشاء یہ مراثی جو ہے ان میں چہرے، آپ کو ہر مرثیے میں آپ کو چہرہ لازمی ملے گا۔ کیا بات۔ اچھا ایک اور بات جو میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کہ میری غزلوں کی زمینیں ہی نہیں، میرے مرثیوں کے جو چہروں کے مصرع اولا ہے وہ وقار شیرازی کی عطا کر رہا ہے۔ واہ، وہ مجھے مصرع دیتے ہیں تو میں آگے مرثیہ شروع کر دیتا ہوں۔ یہ تو بڑا آپ نے آج بڑی بات کی ہے، بڑا راز کھولا ہے آپ نے۔ جی، تو میں وہ پھر اب مخصوص بار جو میری کوشش ہے، جو مولا نے عطا کیا ہے، میں وہاں سے شروع کر دیتا۔ اے مالک، اے صاحب کن کھول سر دشت مسلح، یا اے صاحب کن تیری قلم رو میں ہے دریا، کیا صحیح ہے یہ کیسی تگوزو ہے دریا، یہ والا مرثیہ جو ہے، یا اور بہت سارے مرثیے، سلام، منقبت، غزلیں، نظموں کے کچھ آئیڈیاز، وہ سارے میرے، آپ یوں سمجھیے کہ مجھے بھی اب وہ ملتے ہیں تو میں انہیں بس لفظوں کی ترتیب میں دے دیتا ہوں، باقی کام تو سارا پاکوں کا ہے، اور نام بھی انہوں نے دیا ہے۔ کیا بات۔ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کمال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقار، کچھ ذکر اصحاب حسین کا بھی، انفیکٹ اتنی استقامت، اتنا کمال جڑے ہونا ان کے ساتھ، گویا کہ کیا وہ عنصر تھا کہ جنہوں نے جوڑ کے رکھا ان کو اور پھر وہ آخر تک چلتے رہے۔ اس ضمن میں مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والے ہیں اور ہمارے مومن ہم سے بڑھ کر صبر کرنے والے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے مومن آپ سے بڑھ کر صبر کرنے والے کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم جس چیز پر صبر کرتے ہیں ہم اس چیز کو جانتے ہیں، مگر ہمارے مومن جس چیز پر صبر کرتے ہیں وہ اس کو جانتے تک نہیں۔ کیا بات۔ تو انیس نے فرمایا تھا، کیا با وفا رفیق ملے تھے حسین کو۔ تو اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے سفر دیکھیں تو 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام نے اپنا حج عمرے میں تبدیل کیا اور احرام آپ نے کھول دیا اور آپ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اہل مکہ میں یعنی اہل حج میں زہیر ابن کین بھی ایک شخصیت ہیں جو شامل تھے، اور یہ زندگی بھر اہل بیت کے مخالف رہے ہیں۔ 11 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج کو یہ مکہ سے حج کے مکمل ہونے کے بعد وہاں سے جب نکلے ہیں تو 8ویں منزل پر یہ وہاں پہنچے ہیں جہاں امام حسین کا قافلہ بھی موجود تھا۔ تو انہوں نے احتراز کیا کہ اگر امام حسین یہاں رک رہے ہیں تو میں یہاں نہیں رکتا تاکہ ان سے میری ملاقات نہ ہونے پائے۔ اب ہونے یہ لگا کہ جس منزل پر امام حسین کا کاروان رکتا تھا زہیر ابن کین وہاں سے اپنے لوگوں کے ساتھ چل پڑتے تھے، اور جہاں امام نہیں رکتے تھے وہاں یہ قیام کرتے تھے۔ مگر منزل زرود ایک ایسی منزل تھی جس سے آگے 2 دن کے سفر تک کہیں پانی اور ٹھہرنے کی جگہ دستیاب نہیں تھی، تو مجبوراً ہر 2 قافلے وہاں پر رک گئے۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ زہیر ابن کین اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، فصیح البیان بھی تھے، شجاع بھی تھے، شاعر بھی تھے اور طبیب بھی تھے۔ تو ایک جمیع صفات کا مجموعہ شخصیت، اور ایک بہت بڑی شخصیت جن کی قوت جاذبہ اپنی بھی اتنی زیادہ تھی کہ روایت یہ لکھتی ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی اور ان کے باقی اہل قبیلہ ان پر ہمیشہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو زہیر اپنے خیمے میں سرید، ایک مقامی عرب کی ایک مقامی غذا ہے، وہ کھا رہے تھے، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ خیمے کے دروازے پر امام حسین کا قاصد آیا اور اس نے دروازہ خیمہ سے آواز دی کہ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ تو زہیر کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور نوالا ان کے ہاتھ سے گر پڑا، اور کہا کہ جس چیز سے بچتا آ رہا تھا آخر اس سے سامنا کرنا پڑ گیا۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ
کیا عجیب ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ نہ جائیں۔ تو زہیر اپنی غذا ادھوری چھوڑ کر امام کے خیمے میں گئے، اور جیسے ہی رخ انور امام پر نظر پڑی تو ان کی دنیا بدل گئی۔ واپس آئے اور اپنا مال تجارت سب لوگوں میں تقسیم کر کے کہا کہ میری منزل اب اس کے بعد موت ہے، جو موت کا شوق رکھتا ہو وہ میرے ساتھ آ جائے، اور جسے دنیا عزیز ہو اسے میں یہیں سے اجازت دیتا ہوں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، زہیر کے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ آپ کے بعد جینے میں ہمیں کیا لذت رہے گی، ہم بھی آپ کے ساتھ مریں گے۔ یہیں سے زہیر نے اپنے خیمے اکھیڑے اور ان کے خیمے امام حسین کے خیموں کے ساتھ منتقل کر دیے گئے۔ زہیر کیونکہ فصیح البیان تھے، اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب جناب رسالت مآب عرب سے گفتگو کرتے تھے تو قبیلوں کے سردار جواباً تہنیتی گفتگو کرتے تھے۔ تو اصحاب حسین میں سے جب بھی امام حسین زہیر کی شمولیت کے بعد گفتگو کرتے تھے تو حضرت زہیر ابن کین اصحاب سے پوچھتے تھے کہ اس کا جواب آپ دیں گے یا میں دوں؟ تو تمام اصحاب حسینی بیک زبان کہتے تھے کہ نہیں، اس کا جواب ہماری طرف سے آپ دیجیے۔ اور شب عاشور یہ زہیر ابن کین ہیں جنہوں نے امام کی تقریر کے جواب میں، جب امام نے فرمایا کہ میں چراغ بجھا رہا ہوں اور اپنی بیعت آپ لوگوں کے گلے سے اٹھائے لیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں اور مجھے چھوڑ دیں، میرے قتل کے بعد یہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، زہیر کھڑے ہوئے اور کہا فرزند رسول یہ زندگی ایک بار ہے، اگر یہ زندگی 1000 بار ہوتی اور مجھے 1000 بار زندہ کیا جاتا اور ہر بار پوچھا جاتا تو میں 1000 بار یہ زندگی آپ پر قربان کرتا۔ اور پھر کہا کہ اے فرزند رسول یہ زندگی عارضی ہے، انسان کی موت یقینی ہے چاہے وہ جتنا طول عمر پائے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے تو میں پھر بھی اس زندگی کو آپ پر قربان کرتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تھوڑا سا اختر عثمان صاحب کو شریک گفتگو کریں ایک بار پھر۔ تو انفیکٹ مرثیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جتنی بھی ہستیاں تھیں ان پہ لکھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر 6 ماہ کے علی اصغر کے اوپر آپ وہاں سے اگر شروعات کریں اور ہم گفتگو کو جب آگے بڑھائیں گے تو یقیناً امام علی مقام سے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، طب چراغ ساتھ شفق رہا ہے ان دنوں، یہ اسی میں یہ ہے کہ 2 شہادتیں میں نے لکھی ہیں۔ اچھا، وہ ہے کہ جب دشت کربلا میں دہم کی سحر ہوئی، شرقی ورق پہ سطر خفی مشتہر ہوئی، شمشیر سرما سا سے پرے مہ کے سر ہوئی، گویا کہ در پے شہ جن و بشر ہوئی، دیکھا تیمم شہ والا حجاز کو، انصار اٹھ کھڑے ہوئے فرض نماز کو، انصار کھڑے ہوئے فرض نماز کو۔ اسی میں ہے کہ بچے کا حال دیکھ کے بے خود تھی خوش خصال، خیمے کے در پہ آ کے پکاری بسد ملال، بس کوئی دم اخیر ہے میرا یہ نونہال، کس امتحان میں ہے رسول خدا کی آل، جن کے طفیل عرش سے بادل برستے ہیں، وہ آج بوند بوند کی خاطر ترستے ہیں، شہ لے کے آئے طفل کو فوجوں کے روبرو، بولے یہ شیر خار ہے فوج کی نخو، تشنا ہے 3 روز سے یہ در خوشگلو، پیاسا ہے اور سامنے بہتی ہے آبجو، پانی پہ سب کا حق ہے وہ اپنا کہ غیر ہو، موقع ہے ایک اور اگر اہل خیر ہو، فرزند ہے یہ سبت رسالت پناہ کا، ہے شیر خار خانہ شیر الہ کا، بولو تو کیا قصور ہے اس بے گناہ کا، پانی ہی کتنا پیتا ہے بچہ 6 ماہ کا، یوں مائیں شیر خاروں کو پانی پلاتی ہیں، 2 انگلیاں بھگو کے دہن میں چواتی ہیں، 2 انگلیاں بھگو کے دہن میں چواتی ہیں، بولا یہ ایک دم بن کاہل سے ابن سعد، سن صاف کر رہا ہوں میں تجھ سے یہ قول واد،
چلا چڑھا کے تیر لگا اس کو مثل رات، اے حرملہ ظفر ہے تیری اس عمل کے بعد، تو اس گھڑی جو درپے بے شیر ہوئے گا، عہدہ بڑھے گا صاحب جاگیر ہوئے گا۔ شہادت ہو جاتی ہے، وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ صبر حضرت والا وقار کا، پیکا نکال کر پسر نامدار کا، چلو میں خون بھر لیا اس گل ازار کا، بولے کہ لاکھ شکر ہے پروردگار کا، بندہ خمیدہ سر ہے جو منشا خدا کا ہے، نانا بتا گئے تھے یہ رستہ خدا کا ہے، دیکھو تو بندگی شہ والا سریر کی، چھوٹی سی قبر آپ نے کھودی صغیر کی، میت پھر اس میں آپ اتاری شہیر کی، اٹھے تو یہ ثنا سنی بے آب و شیر کی، بابا کو بھی بچا نہ سکا کیا خفیف ہوں، طفلی تو نام کو ہے پہ اصلہ ضعیف ہوں۔ کمال کمال۔ انفیکٹ یہ وقار وہی میں یقیناً ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ گویا کہ اصحاب حسین میں تو استقامت دیکھی، بٹ بچوں کے اندر 3 دن کی پیاس، لبوں پہ کوئی شکوہ نہ آنا، اور گویا کہ بی بی سکینہ کے بارے میں کہ جس طرح اپنے والد کو ودا کرتی ہیں وہ، تو یہ گویا کہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کا ایسی نظیر ملنی ہے ہمیں، تو بچوں میں استقامت کا اتنا کمال دیکھنا، گویا کہ یہ بھی ظاہر سی بات ہے۔ ذرا چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ بھی اپنا کوئی اظہار خیال کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے درمیان جنگ ایک بار نہیں کئی بار اہل بیت سے وداع کیا ہے۔ یہ روایت خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا آخری بار وداع کے لیے خیام میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھے، اور جب بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے تو زخموں سے خون کے فوارے نکلتے تھے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ بالکل آخری وداع کے وقت آپ خیام اہل بیت کے باہر آئے اور آپ نے 3 نام پکارے، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ، جو آپ کی بیٹی سکینہ کا نام ہے۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، آپ پر میرا سلام ہو اور میرا آخری سلام آپ تک پہنچے۔ جب یہ بات اہل بیت کے بچوں نے اور خواتین نے سنی تو 64 خواتین اور 81 بچے در خیمہ پر جمع ہو گئے، اور صورتحال یہ تھی کہ چاروں طرف سے بیویاں تھیں جو بین کرتی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، حتیٰ کہ خود امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے۔ یکایک آپ نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ آپ کی دامن عباس سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا تو 4 سال کی ایک بچی تھی جو یہ عرض کر رہی تھی کہ بابا مجھے یتیم کرنے کے لیے میدان کی طرف نہ جائیے، اگر آپ نے میدان کی طرف جانا ہی ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے نانا کے مدینہ پہنچائیے۔ امام حسین علیہ السلام زانوں کے بل زمین پر بیٹھے، اپنا چہرہ بیٹی کے چہرے کے سامنے لائے، اس کے چہرے پر چہرہ رکھ کے کہا، سکینہ اپنے بابا کے سینہ کو چھلنی نہ کر، میرے بعد تیرے رونے کے بہت زمانے پڑے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ ان کے بعد ان کی مستورات اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، مگر میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ اپنے بچوں کی پیش آمدہ صورتحال اور ان کی کوئی تکلیف ان کے انکار کو اقرار میں نہیں بدل سکی، اور حسین کی استقامت میں ایک لمحے کے لیے لغزش نہیں آئی، لرزش نہیں آئی۔ حسین علیہ السلام کی جو قوت جاذبہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کے لیے بے اختیار رو پڑتے ہیں، اس کی وجہ جمیع صفات رسالت مآب ہیں جو امام حسین میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف دیکھیے، حضرت ابو ذر غفاری کے ایک غلام ہیں جون، یہ عاشورہ کے دن یہ سیاہ فام حبشی تھے، امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ فرزند رسول
مجھے اجازت دیجیے میں جہاد کے لیے جاؤں اور میں آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ امام نے فرمایا جون تم غلاموں میں سے ہو اور تم پر یہ صحیح واجب نہیں ہے، میں تم میں اجازت دیتا ہوں کہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، اور یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس تمہارے جان کے درپے نہیں ہوں گے۔ جون عرض کرنے لگے کہ فرزند رسول کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا بدبودار خون آپ کے پاکیزہ اور خوشبودار خون میں شامل ہو؟ امام علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ تمہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ جب جون شہید ہو گئے اور امام علیہ السلام جون کی لاش پر پہنچے تو کربلا کے شہداء میں سے صرف 2 شہید ہیں جن کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کے امام حسین روئے ہیں۔ ایک فرزند رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام جو امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، آپ ان کی جنازے پر آئے اور ان کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کے آپ رونے لگے۔ دوسرے وہ خوش نصیب جون ہیں کہ جن کے چہرے پر آپ نے اپنا چہرہ مبارک رکھا اور فرمایا کہ اللہ تیری خوشبو کو پاکیزہ کرے۔ اور کربلا کے بعد کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب بنی اسد کے لوگ تدفین کے لیے آئے تو انہوں نے جون کے جسد خاکی کو اس خوشبو سے پہچانا جو جون کے جسم مبارک سے آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ ایک تھوڑا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختر عثمان صاحب، بریک سے پہلے ذکر ہوا امام حسین کے صاحبزادے 18 سال کے علی اکبر کا، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ شبیہ رسول ہیں۔ شکل ان کی، ایون کی آواز بھی کہتے ہیں کہ جب آذان وہاں پہ دی تو لوگوں کو شائبہ ہوا کہ شاید رسول یہاں پہ آذان دے رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ ان سے متعلق بھی آپ نے اشعار میں اظہار خیال کیا ہوگا، تو ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے ذرا پیش کریں وہ بھی جو مرثی حضرت علی اکبر سے متعلق ہے۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ یہ مرثیہ جس کا بھی ذکر ہوا تھا جب جست کربلا میں داؤم کی سہر ہوئی، جی، اسی میں ہے پہنچی اذان اکبر والا حجاز میں، واہ، پہنچی اذان والا ہے، خط چشم و گوش کا نہ کھچا امتیاز میں، دید و شنید ایک ہوئے ارتکاز میں، گریاں تھے سب نماز سے پہلے نماز میں، گویا شہ شہاں رہے شاہوں کے سامنے، تصویر مصطفیٰ تھی نگاہوں کے سامنے، تصویر مصطفیٰ تھی نگاہوں کے سامنے، سیکل کچھ اور ہو گئے آئینہ رو تمام، مٹی سے تھے اٹے ہوئے شب رشک منہ تمام، ان کے طواف میں تھے ادھر مشک و بو تمام، خم تھے نیاز و عجز میں فرق و گلو تمام، تسبیح میں چنے ہوئے دارالسلام کے، تسبیح میں چنے ہوئے دارالسلام کے، سب تھے ادائے فرض میں پیچھے امام کے، کیا کہنا، آگے امام پیچھے گوہر ہائے صف صف، پہلی قطار میں تھے عزیزان باشرف، ان کے عقب نشستہ تھے انصار سر بقف، کعبہ کے میر ماہ مدینہ در نجف، زرغامہ و حبیب و زہیر ابن قین تھے، سارے فدائے پائے شہ مشرقین تھے، سجادہ ورق پہ رہی چشم ممتحن، لڑکا کوئی جوان کوئی اور کوئی مسن، سبزہ کسی کے خفتہ تھا کوئی صغیر سن، سرسبز تھے کہ تھے نگراں شاہ انس و جن، تیغ قلم سے لکھ گئے آپ اپنے بخت کو، خون دیکھ کے سرخ رو ہوئے دین کے درخت کو۔ تو اصحاب حسین میں ابھی جناب جون کا ذکر کیا، وقار شیرازی صاحب نے، یا جناب نافع بن ہلال کا ذکر آیا، جناب عابس کا ذکر آنا چاہیے، وہ کہ عابس کو غیظ لشکر بدخو پہ آ گیا، غصے سے بل ہلال کے ابرو پہ آ گیا۔ اب انیس کا کرینہ دیکھیے کہ وہ جو ہلال ہوتا ہے اس کی شکل بھی ابرو جیسی ہوتی ہے،
بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی کوشش رہی ہے کہ 34 مرثیوں میں 35 شہادتیں لکھی ہیں, تو کوئی رہ نہ جائے. جناب حبیب بن مظاہر کی شہادت لکھی, جناب حر کی شہادت لکھی, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت لکھی. جب جل گئے خیام شہد دی پناہ کے, مقتل میں شیر سو گئے شیر الہ کے, باجے بجے ادھر عربوں کی سپاہ کے, نوحے ادھر بلند ہوئے آہ آہ کے. اتنا سیاہ دھواں تھا کہ گھبرائیں بیبیاں, خیموں کے در سے آپ نکل آئیں بیبیاں. تو کس کس کا ذکر کیا جائے. اور یہ دیکھیے کہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس کے ہر کردار کی نفسیات مختلف ہیں. کمال. اور یہ سارے آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تسبیح میں چنے ہوئے دار السلام کے. میں مرشد کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا سیف عابس کا ذکر ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی قوت جاذبہ کی حامل شخصیت ہیں کہ عابس بن شبیب اصحاب حسینی میں سے ایک اصحاب میں سے ایک شخص ہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے جسے آپ نے لے پالک بیٹے کے طور پہ پالا ہوا تھا, اور وہ بالکل نوجوان تھا. تو یہ دونوں باپ بیٹا کربلا کے ہنگام جنگ میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اور باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ آج کا دن ہے کہ جب نیکیاں اور ثواب اتنے ارزاں اور فراواں ہیں کہ آج کے دن جیسا دوسرا کوئی دن ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. اور بس آج کا دن تکلیف کا دن ہے, اور ہم میں اور رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے میں اتنا فاصلہ ہے کہ ہم اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیں. اور جانثاری کی یہ علامت تھی کہ خود اپنے سامنے پہلے اپنے بچے کو جنگ پر بھیجا تاکہ کہیں میرے شہید ہونے کے بعد اس کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہ آ جائے اور وہ گھبرا نہ جائے. تو امام حسین علیہ السلام کی یہ قوت جاذبہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کردار حسینی کی وجہ سے ہے. اب ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. منزل ذو حسن پر 2 محرم کے دن یا 1 محرم کے دن لشکر حر نے امام حسین علیہ السلام کو روکا. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وہ مکہ کی طرف سے آ رہا تھا اور یہ لشکر کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا. اب جہاں سے امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے وہاں سے منزل شراف پر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اضافی پانی تمام اونٹوں پر لاد دیا جائے. تو امام کے حکم کی تعمیل کی گئی. جس طرف سے یہ قافلہ آیا جس میں حر بن یزید ریاحی جس کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ یزیدی فوج کے اس دستے کے سپہ سالار تھے, یہ قافلہ جہاں سے آیا وہاں بہت دور تک پانی نہیں تھا. اور جب یہ قافلہ امام حسین تک پہنچا تو پیچھے رہ جانے والے گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں کی یہ حالت تھی کہ بار بار اونٹوں سے گر پڑتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے پیاس کے مارے. ان میں ایک آخری شخص ہے علی بن تعان. وہ کہتا ہے کہ جب میں پہنچا آخر میں تو اس وقت تک امام حسین علیہ السلام نے حکم دے چکے تھے کہ تمام لوگوں کو اور تمام جانوروں کو پانی پلایا جائے. تو کہتا ہے کہ جب میں پہنچا اور ایک شخص نے مشک میرے حوالے کی تو میں پیاس کی شدت مجھ پر اس طرح غالب تھی کہ میں مشک کے دہانے کو منہ میں نہیں جوڑ سکتا تھا اور 2 مرتبہ مشک میرے ہاتھ سے گر گئی. تو امام حسین علیہ السلام خود آگے بڑھے, مشک کو سنبھالا اور اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا. تو یہ وہ کردار حسینی ہے جو دشمنوں کو بھی اپنے ہاتھ سے آبیار کر رہا ہے اور ان کی پیاس کو دور کر رہا ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو پانی بچ رہا ہے وہ گھوڑوں اور جانوروں کو پلایا جائے, اور اس سے بھی جو پانی بچ گیا وہ جانوروں کے سموں پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ گرمی کی حدت سے محفوظ رہ سکے. کمال. لیکن تھوڑا سا ذکر وہ بھی کہ 17 خطبے کہتے ہیں امام عالی مقام کے ہیں کہ بار بار بتائے اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں. جی کیوں یہاں پہ قیام کر. کربلا کے میدان میں امام علیہ السلام نے مکہ سے جب آپ روانہ ہوئے اور جب آپ کربلا تک پہنچے تو آپ نے بارہا اپنے خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا, اور جس کی پنچ لائن یا کرکس یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, یعنی نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا ہے.
اور پھر آپ نے اس تخریب کی طرف اشارہ کیا جو معاشرے میں آ چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے نظام سے معاشرہ ملوکیت کی طرف جا چکا تھا اور وہ ڈیریل ہو چکا ہوا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو ہر طرح سے متوجہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب آپ عاشورہ کے دن باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا یہ جو میرے سر پر امامہ ہے یہ رسول اللہ کا امامہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ یقیناً رسول اللہ کا امامہ ہے۔ فرمایا کیا میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ رسول اللہ کی تلوار نہیں ہے؟ کہا یقیناً یہ رسول اللہ کی تلوار ہے۔ کہا میرے پاس جو زرہ ہے کیا یہ رسول اللہ کی زرہ نہیں ہے؟ عرض کیا یقیناً یہ رسول اللہ کی زرہ ہے۔ فرمایا کیا میں نے تم لوگوں میں سے کسی شخص کو قتل کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا میں نے کیا تم لوگوں کے دین یا دنیا میں سے کوئی نقصان دیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا میرے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی اور نواسہ رسول موجود ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ امام نے فرمایا پھر کیوں میرے قتل کے درپے ہو؟ تو یہ دراصل جب آپ خطبات ارشاد فرماتے تھے، اور حضرت زہیر ابن کین کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بھی خطبات ارشاد فرمائے، تو امام علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے شکم میں گئے ہوئے وہ لقمہ حرام کا اثر ہے کہ ان پر ہماری گفتگو کا اثر نہیں ہو سکے گا، اور ان پر حجت تمام ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک اہم بات جو میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کروں اور پھر اختر عثمان صاحب ارشاد فرمائیں۔ جب آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے لشکر کی طرف دیکھا اور آپ زار زار رونے لگ گئے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ فرزند رسول، یہ تو کمزوری دکھانے کا مقام نہیں ہے جب آپ کے آوان اور انصار اور اہل بیت شہید ہو چکے ہیں اور آپ کے اور شہادت کے درمیان بہت مختصر وقفہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں اپنی خاطر نہیں رو رہا، میں اس لشکر کے لیے رو رہا ہوں کہ میرے قتل کے عوض اتنی کثیر جماعت جو ہے وہ جہنم کے لیے، ان کے اوپر جہنم لازم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ حسینی کردار ہے جو اپنے دشمن کے غم میں بھی روئے اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ کمال۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو یقینی طور پہ اختر عثمان صاحب سے کچھ اور مرثیہ کے کچھ اشعار سنیں گے، اور بالخصوص امام علی مقام سے متعلق اور ان کے ساتھ ان کے جو علمدار تھے گوئے کہ مولا عباس، ان کے بارے میں بھی۔ تو چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اختر عثمان صاحب انفیکٹ کربلا کے ہر کردار کمال کردار ہے، لیکن وہاں کا ایک کردار مولا عباس کا علمدار، ان سے متعلق کچھ اشعار عنایت کریں۔ اگر اجازت دیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مرثیے کے 9 اجزاء ہیں اور اختر عثمان ہر جز پر دسترس رکھتے ہیں، تو اگر تلوار کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں تو۔ میرے پاس کوئی ظاہر 15-16 جگہ تلوار کا جو ذکر ہے وہ ہے۔ اچھا۔ تو امام حسین اپنا اور ذوالفقار کا تعارف کرواتے ہیں۔ ممتاز طرز خلق گھرانہ ہے ہمارا، ایک یہ نہیں ہر ایک زمانہ ہے ہمارا، یزداں سے قریب آئینہ خانہ ہے ہمارا، 2 قوس برابر تو ٹھکانہ ہے ہمارا، جب چاہے بلا لے ہمیں کچھ دیر نہیں ہے، ایک سین ہے دیوار کا بھی پھیر نہیں، دیوار کا بھی پھیر نہیں، پھر عرش سے اتری نہیں اس دھار کی تلوار، بس ایک ہے یہ حیدر کرار کی تلوار، کیا ہے کوئی اس دائرہ کار کی تلوار، پرکار کی پرکار ہے تلوار کی تلوار، اس تیغ کی بیعت ہے گھرانے سے ہمارے، اٹھتی ہے مگر صرف اٹھانے سے ہمارے، لاگو نہیں اس تیغ پہ قانون کسی کا، کیا مالک کو مختار ہے مرہون کسی کا، اسلوب پر آیا ہے نہ مضمون کسی کا، یہ سر پر تو لیتی ہی نہیں خون کسی کا، چکنا ہے بدن خون ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اس پر کف ملعون ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ دافع بے جوہری کج نظراں ہے،
बारीक है इतनी कि सिरात इस पे गरा है, गहनावक हमवार गहे फखरे सिना है, देखो तो लचक किसकी तकाबुल में कमा है, आवाज भी सुन पाते नहीं गोश हवा के, उड़ जाते हैं अनका की तरह होश हवा के। इस तेग में तेजाब है गल जाता है पानी, देखे जो इसे राह बदल जाता है पानी, ये आँच है और आँच में जल जाता है पानी, खा जाएगा सांपों को ये मूसा का असा है, ये मौत है दरअसल पे शमशीर नुमा है। क्या कहना। तो तलवार जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मरसियों में होती रही। मसलन तलवार क्या थी, बर्क गिरी थी हजूम पर, यकसा थी उसकी आंच खसूसो अमूम पर, आफत जुदा जुदा थी शकी और शूम पर, सैली थी नामियान रो शाम और रूम पर, किसकी है ढाल किसकी ज़रा जानती थी वो, किस किस मकाम पर है गिरा जानती थी वो, लम्से रसूल पाको गनी उसके साथ था, असले उसूल बुत शिकनी उसके साथ था, रद्दो कबूल हुस्न फनी उसके साथ था, हासिल वसूल पंज तनी उसके साथ था, बदरो हुनैन कौन ये तेवर ही और थे, कुछ फर्द जुर्म चढ़ गए कुछ ज़ेरे गौर थे। क्या बात। यज़दा मिजाज अर्श से उतरी ढली हुई, दस्ते नबी से जीनत दस्ते अली हुई, एक एक मार्के में बराबर चली हुई, मौला अली के हाथ की थी वो पली हुई, थी खानाजाद अदल से शहे मशरिक़ैन की, बचपन से जानती थी तबीयत हुसैन की। क्या। अच्छा, जिन ज़हरियों के जी थे हरे याद थे उसे, बदरो ओहद फरार परे याद थे उसे, जो दिल थे इंतकाम भरे याद थे उसे, ऐसी जो लब थी सब शजरे याद थे उसे, उतरी लहू में तेगो सिपर काटती हुई, एक एक पर उठी थी वो लब चाटती। तो 26 बंद है, कहीं कहीं 28 बंद है, तो वो पूरे सुनाया नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं। लेकिन वकार इनफैक्ट करबला में ख़वातीन का किरदार भी बड़ा कमाल का, गोया कि कल का दिन कि जब इमाम आली मकाम उनके जानिसारान शहीद हो जाएंगे, उसके बाद फिर ख़वातीन का एक किरदार हमारे सामने है, तो वो भी थोड़ा सा बताएं कि कितनी इस्तकामत थी और उसके बाद की सिचुएशन को जिस तरह उन्होंने लेके चली आगे। अगर आप मुझे चंद मिनट दें तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक नाफे बिन हिलाल हैं। शब आशूर जब निस्फ शब गुजर गई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों के अतराफ़ में सहरा में निगहबानी के लिए निकले। कुछ दूर चले तो आपने महसूस किया कि आपके पीछे कोई चल रहा है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा और इरशाद फरमाया कि मेरे अकब में कौन है। तो नाफे बिन हिलाल ने कहा कि फ़र्जंद रसूल, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ क्योंकि ये पुराशोभ वक्त है और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त में कोई आप पर हमला आवर हो जाए। तो आपने फरमाया कि नाफे अब आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। अब ये नाफे बिन हिलाल रिवायत करते हैं कि हम कुछ दूर चले तो आशूरा की शब का चांद आसमान पर निकला हुआ था और हम कुछ दूर गए तो दो टीलों के दरमियान एक रास्ता दिखाई दे रहा था। इमाम हुसैन ने कहा, नाफे, रात की तारीकी को अपनी सवारी करार दो और मुझे छोड़कर यहाँ से निकल जाओ और अपनी जान को महफूज कर लो। तो नाफे इमाम के कदमों पर गिर पड़े और कहा कि फ़र्जंद रसूल, 1000 बार भी ये ज़िंदगी अगर मुझे मिले तो मैं आप पर ही कुर्बान करना चाहूँगा, खुदा के लिए मुझे अपने आप से जुदा मत कीजिए। यहाँ से चलते हुए नाफे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत की ख़वातीन के ख़याम तक आए और एहतरामन नाफे बार रुक गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ इनकी गुफ्तगू होने लगी। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गुफ्तगू के दौरान इस ख़दशे का इजहार किया कि क्या कल के दिन आपके असहाब आपको छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। ये बात खैमों से बाहर नाफे बिन हिलाल ने सुनी और यही बात लेकर वो हबीब इब्न मज़ाहिर के पास गए और उनसे कहा कि मुख़द्दरात इस्मत को ये खौफ है कि कहीं हम अपनी वफ़ादारी न बदल लें और उनको छोड़ कर न चले जाएं।
تو تمام اصحاب حسینی نے اپنی تلواریں بے نیام کی اور حضرت زینب عالیہ کے خیمے کے باہر صف بنا کر بیٹھ گئے اور اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر کہا کہ اے فرزند رسول کی بہن، اگر آپ ابھی حکم کریں تو آپ اپنی ہی تلواروں سے اپنی گردن اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ اس گھرانے سے محبت ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جب آخری وقت امام حسین وداع ہونے لگے تو آپ نے سیدہ زینب کو وصیت کی کہ میری بہن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد ہوش نہ کھونا اور بے چین و بے قرار نہ ہونا۔ تو جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا صبر کروں گی کہ صبر بھی مجھ سے عاجز آ جائے گا۔ لہٰذا اسی لیے جب امام حسین کی شہادت کے بعد یہ قافلہ اور خود جناب سیدہ زینب تشریف لائی ہیں اس پتھروں کے ڈھیر کے پاس کہ جس میں امام حسین کا جسد خاکی تھا، تو امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گئیں اور اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی پشت کے نیچے ڈال کر کہا، اے اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہ، ہم چاہیں گے کہ اس عظیم ہستی کے لیے چند اشعار، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم چاہیں گے کسی بھی اختتام ہونا چاہیے کہ جس میں پھر پیغام امام عالی مقام کو لے کے چلی اور پوری دنیا میں اس کو تابت زندہ کر دیا۔ جی، یہ جو مرثیہ ہے اسی میں ہے کہ شعبان، چونکہ انوار کربلا میں سے اکثر کا ظہور جو ہے وہ شعبان میں، شعبان بو لہب کے کلیجے میں تیر ہے، ابتر کو یہ مہینہ جہنم نذیر ہے، کوثر کی اس میں 22 مہینوں کا پیر ہے، شعبان ہی تو حجت شاہ شہیر ہے، جس میں حسن کو بھائی ملا دن اسی میں ہے، زینب کی آرزو متمکن اسی میں ہے، اتری اسی مہینے میں خود بھی وہ باشرف، جن کی ثنا ہے انس و ملائک میں ہر طرف، دو بھائی ہیں امام پکتابے ہیں جو خلف، دو بھائی ہیں امام پکتابے ہیں جو خلف، خطبے ہیں ان کے جیسے کہ تلمی ہی پڑھتے ہیں، عباس ان کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے، یہ کہا گیا کہ یکی حسین رقم کرد دیگری زینب، تو یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں۔ میری نگاہ کی نمی کوفہ و شام تک گئی، سوز و سلام کی صدا میرے امام تک گئی، اس پر میرا درود ہو اس پر میرا سلام ہو، وہ جو رسن بدست و پا منزل شام تک گئے۔ کمال کمال۔ ناظرین، یقینی طور پہ اس واقعے کو لے کے، اس واقعے سے جڑے کرداروں کو لے کے گفتگو کریں تو شاید یہ زندگی کم پڑ جائے، یہ گویا کہ وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم بیان کر پائیں، لیکن اگین ہم نے اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں کوشش یہ کی ہے کہ کربلا کے جو اتنے عظیم کردار ہیں، ان کی جو استقامت ہے، ان کا خدا کے ساتھ جڑا ہونا، اس سے متعلق گویا کہ ان 2 ہستیوں سے ہم نے پوچھا اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔